بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ صحیح معاف کر بخاری دیے جائیں حدیث گے۔ 37۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزہ رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ بس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ برائے بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننھیال میں جو انصار تھے ان کے یہاں اترے، اور آپ نے مدینہ کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے لوگوں پر اس کا گزر ہوا اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے، مگر جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو ان کو ناگوار ہوا۔ زہیر جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے اس حدیث میں یہ نقل کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے اس قدیم قبلہ پر کچھ لوگ مر چکے تھے، ہم نے یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 40۔ امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطا بن یسار بیان کیا کہ ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔